السلام علیکم دوستو۔ خوبصورتی کے لیے کوئی گواہی نہیں چاہیے ہوتی۔ خوبصورتی بذات خود ایک شاہکار ہوتی ہے اور لوگ بے ساختہ اس کے سراہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پر بے موقع حسن کو سراہنا کبھی کبھار مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو اپنے کسی دوست یا پڑوسی کی بہن کی نیک نیتی سے ہی تعریف کر کے دیکھ لیجئے، بات اپنے آپ سمجھ آ جائے گی۔ لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے اسی دوست یا پھر بے تکلف پڑوسی کی بہن کی زبانی کلامی، فرینکنس کے نام پر عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیر دی جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیسے کیسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کہا جاتا، پر ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آج ہمارے معاشرے میں گالی کو گالی نہیں سمجھا جاتا، ماں بہنوں کی عزتوں کو سر عام اچھالا جاتا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسے برا بھی نہیں مانا جاتا۔ اور اگر تنبیہ کی جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہماری نیت خراب نہیں، یہ تو بس فرینکنس میں کہہ دیتے ہیں۔ گویا گالیاں نہ ہوئیں، ٹرو فرینڈشپ سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ تو ان سے ذرا کوئی پوچھے کہ فرینکنس میں گالیاں برداشت ہیں تو تعریفیں کیوں نہیں؟ کبھی ان گالیوں کے لفظوں پر دھیان دیں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلس شخص کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت یا ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آیا ہوگا کل قیامت کے دن، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا یا خون بہایا ہوگا، نیز جس سے زیادتی کی ہوگی، سارے دعوے دار آئیں گے اور اس کے اعمال نامے میں سے نیکیاں لے جائیں گے، اور ابھی بھی دعوے دار موجود ہوں گے۔ دوسروں کے گناہ اس گالی دینے والے، حق مارنے والے شخص کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق سب سے پہلے جو شخص اس کے پاس آئے گا وہ شخص ہوگا جسے اس نے گالی دی ہوگی۔ آج گالی دینا ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے باتوں ہی باتوں میں کسی کو کتنی گالیاں دے دی۔ اور اسی پر بس نہیں، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ کتنی سخت بات ہے، ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کل لوگ بالواسطہ اپنے ماں باپ کو کیا، براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا موت اور آخرت کو بالکل ہی بھلا دیا؟ حدیث کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یاد رہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتے۔ خدا را، آپ محض ایک ادنا سی عادت کی وجہ سے آپ کو جہنم کے اندھیروں میں دھکیلے جانے سے بچائیں، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے۔ اللہ حافظ۔